الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى اس مہینے کے اندر آج کوئی قربانی جیسے جو بڑے عمل نہیں میرے ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہونا دیکھے گا اور انہاں دیاں عذاباں قیامت کی صبح تک زندہ کر کے دکھلاتے رہیں گے۔ انہاں ایام کے اندر ہر منبر و محراب کو ہر درس قرآن کے اندر ہر دینی محفل کے اندر ہر درس قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تذکرے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ و عظمت امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
سب تو اونچی شان رکھتے ہیں اللہ دے خلیل پیغمبر نے اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار تال تقاریر بیان کی ہیں اور سورہ ممتحنہ کی جو آیت مبارکہ کا حصہ میں تلاوت کیتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا کردار ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اس آخری امت واسطے بہترین نمونہ بنایا اور ابراہیم علیہ السلام دیا ادامہ ہی اس مدینے کے اندر مسلمان پورے عالم کے اندر ادا کرتے ہیں کل حج کے موقع تھے جو ارکان حج مناسک حج ادا ہوئے ہیں حاجیاں دیاں وہ اقامہ بھی ابراہیم علیہ السلام دیاں اقامہ اور جو کل پورے عالم کے اندر قربانی ادا کی گئے ہیں ایک قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اس امت کے واسطے نمونہ بنانے کا کسی چیز کو بنان واسطے جڑا نمونہ کیتا جاتا ہے ڈیمانڈ کرنے والا اس نمونے کے مطابق بنائی ہوئی چیزوں بھی پسند کرتا ہے اسی درجے کو ناپ دے کے آؤ کہ میں بطور نمونہ تمہیں یہ ناپ دے کے جا رہا ہوں سوٹ کا اور درزی اس ناپ کے مطابق سوٹ تیار نہ کرے کہ تسی اس سوٹ کو قبول نہیں کرتے کہ میں تینوں ناپ کا سوٹ بھی دیتا نمونہ بھی دیتا کہ یہ مطابق تو سوٹ تیار کرنا ہے اور سوٹ وہ مطابق تیار نہ ہوتے تو کہتے ہیں تو میرے سوٹ کے جڑا غلط کر دیتا اللہ نے بھی کردار واسطے آخرت کی نجات واسطے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو قرآن کے اندر بطور نمونہ پیش کیا ہے کہ کسی بھی اپنا کردار اپنی زندگی اپنے اعمال ابراہیم جیسے بنا کے آؤ پھر اللہ کو سارے عمل پسند آئیں گے اور اگر اسی اللہ کے دسے ہوئے نمونے کے خلاف اپنی مرضی نہ کرتے رب نے بھی کل کہنا ہے اسی تے میرے حکومت کا جڑا غلط کر دیتا میں تمہیں ایک نمونہ دیتا سی میں تمہیں ایک انداز دیتا سی
قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اسی قرآن پڑھیے تے صحیح، قرآن سمجھیے تے صحیح کہ قرآن چاہتا ہے. پھر پتہ لگتا ہے دینداری کا، اور پھر پتہ لگتا ہے ایمانی کیفیت کا کہ کس طرح ایمان رب دینا جے واسطے کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جڑی سب تو بڑی خصوصیت قرآن نے بیان کی ہے، وہ ایک خصوصیت کہ رب کا حکم جدوں آیا ابراہیم فوراً تیار ہے. ٹائم نہیں منگیا، ربا تھوڑی تیاری کا وقت دے دے. اللہ کا حکم آیا کہ نمرود ظالم کے سامنے میری خدائی بیان کر. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہنا میں تے کلا، چار بندے تھے میرے نال جڑن، بلکہ ابراہیم تنے تنہا اللہ کی توحید لے کھڑے ہوئے. اللہ کا حکم آیا ابراہیم اپنے باپ نو میری توحید سمجھا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہنا میرا باپ ہے میں کیویں گل کر سکتا، لیکن ادب کے دائرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی. قرآن نے نقل کی کہ ابراہیم کہتے ہیں یا ابت لم تعبد، ابا جی اسی نام مورتیاں کی عبادت کیوں کرتے. اللہ کا حکم آ گیا کہ ابراہیم گھر چھوڑ دے، شہر چھوڑ دے، ملک شام چھوڑ دے، فلسطین چلا جا. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تیاری کی کہ ہجرت کر. اللہ نے بڑھاپے کے اندر بیٹا عطا کیا اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کے عمر 86 سال سے ہو. سارے جو کسی بھی 86 سال نہیں ہوئی. اس بڑھاپے کے اندر اللہ نے جناب ابراہیم کو بیٹا دیتا ہے، اور بیٹا بھی ابراہیم نے بڑی فرمائشاں کے نام دیا، مانگ کے لیا کہ جیڑا بیٹا یہ ملیا ہوئے کہ منتاں منیاں، دعاواں کیتیاں، رب کے سامنے روئے، مانگ کے لیا ہوئے، اور بیٹا بھی اجے دودھ پیتا ہوئے. حکم آ گیا اس بیٹے کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہ ربا جی کے چاہ بھی پورے نہیں ہوئے، میں تے لاڈ بھی اجے پورے نہیں کیتے. ابراہیم اٹھے نے فوراً بیوی کو جوان بیوی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر کی سن، اس بیوی کو بھی دودھ پیندے بچے کو بھی جنگل کے اندر چھوڑ دیا. عرصہ گزر گیا، سال گزر گئے، پوچھا تک نہیں میرا بچہ میری بیوی کے سہار دے کہ رب کا حکم سے. پھر کئی سالوں تو بعد اگلا حکم آیا ابراہیم بیٹے کی گردن سے چھری چلا دے. ابراہیم علیہ السلام نے اس بھی نہیں کی تھی، اف بھی نہیں کی تھی کہ لائی کا حکم ہے. بیٹے کی گردن سے چھری کیڑا باپ چلا سکتا ہے، لیکن حکم رب کا سی. ابراہیم فوراً بیٹے کی گردن سے چھری چلانے لئے تیار ہو. قرآن نے سب تو بڑی خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی جڑی بیان کی نا،
وہ یہ ہوئی ہے کہ جدوں بھی رب کا حکم آیا ابراہیم پکے ہو گئے، جم گئے، اس حکم سے ڈٹ گئے۔ حکومت نے مخالفت کی تھی، نمرود نے، ابراہیم ڈٹ گئے۔ برادری نے مخالفت کی تھی، ابراہیم ڈٹ گئے۔ گھر والیاں نے، خاندان نے مخالفت کی تھی، ابراہیم ڈٹ گئے۔ ابراہیم دے اس ڈٹنے کا تذکرہ اللہ نے قرآن نے کیتا ہے، اور اللہ نے جناب ابراہیم نو جو لقب عطا فرمایا وہ کہتے ہیں خلیل اللہ۔ خلیل اللہ کا معنی اللہ کا جگری یار، خلیل کا معنی ہوتا ہے جگری دوست، دلی دوست۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنا لیا۔ میرے دوستو، اللہ کا قرآن کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اللہ اس امت نو قرآن دے اندر دس رہے نے، محمد دے امتیو، اسی امت دے آخری نبی دیاں، لیکن میں قربان اللہ دے خلیل ابراہیم دیاں اداواں تے، میں قربان اللہ دے خلیل ابراہیم دیاں وفاواں تے، میں قربان ابراہیم دیاں دعاواں تے۔ قرآن کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ایمان والیو، ایمان والیو، ایک ابراہیم دا کردار، ابراہیم دیاں وفاواں، ابراہیم دیاں دعاواں، ابراہیم دیاں اداواں رب نے تواڈے لئی نمونہ بنا دیتا، رب نے تواڈے لئی آئیڈیل بنا دیتا کہ ابراہیم دے کردار دی طرح کردار لے کے آؤ گے، اللہ دے حکماں سے ڈٹو گے، اللہ دے حکماں تے جمو گے، کہ اللہ بھی تانوں اپنا دلی دوست بنائے گا۔ اور جیدا دوست رب بن جائے، نمرود بھی اودا کچھ نہ بگاڑ سکیا۔ جیدا دوست رب بن جائے، پھر اگ بھی اودا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ جیدا دوست رب بن جائے، پھر چھری بھی اودے بیٹے دا نقصان نہ کر سکی۔ جیدا دوست رب بن جائے، جنگل دے اندر غیر وادی دی زرا دے اندر اودے بچے تے بیوی دا بھی کوئی نقصان نہ ہو سکیا۔ جیدا دوست رب بن جائے، قرآن کہتا ہے، قرآن سنو، قرآن کہتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ جڑا اللہ دا دوست بن جائے، یا جڑا اللہ دوست بن جائے، نہ انہوں خوف ہوندا ہے، نہ انہوں غم ہوندا ہے۔ اللہ نال دوستی لگائیے، کوئی خوف نہیں رہے گا دنیا میں، کوئی غم نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ہوئے گا جو کہتے ہیں نا بوٹا والے نے گالی رکھنی ہے کہ ہوئے اچھے کہ رب نال گالی لانی ہے کہ دل وڈا رکھو، کہ ساری گالی اس رب دے نالے جے پوری کائنات کو بنایا ہے، کہ یار ہوئے رب ورگا، دوست ہوئے رب جیسا۔ دنیا کے دوست بے وفا ہو سکتے ہیں، پر رب کدے بے وفا نہیں ہو سکتا۔ یقین نہ ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ لینا،
اللہ دے قرآن نے جناب ابراہیم دیاں بڑیاں گلاں کیتیاں نے. قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سنتے جاؤ. قرآن کہتے وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ ابراہیم. اسی ابراہیم نو ہدایت دیتی ہے، ہدایت. اور جنوں رب ہدایت دے انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. رب نے کہ ابراہیم نو ہدایت میں کہ آل اولاد کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سی بڑھاپے دے اندر، ربی ہب لی من الصالحین. ربا مینوں ایک بیٹا عطا کر دے. بیٹا بیٹا منگنا کوئی عیب نہیں. ابراہیم منگ رہے نے ربی ہب لی من الصالحین. اللہ ابراہیم نو ایک نیک بیٹا عطا کر دے. ابراہیم نے صالح منگیا، ابراہیم نے نیک منگیا، ابراہیم نے فرما بردار منگیا، ابراہیم نے متقی منگیا. ابراہیم علیہ السلام نے خدمت گزار منگیا. لیکن میں قربان اپنے رب کی قدرت تے. میرے رب نے کیا ابراہیم تو بیٹا منگیا، نیک منگیا، متقی منگیا، خدمت گزار منگیا، عبادت گزار منگیا. ابراہیم بیٹا تیرا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے گا. اور اتنا فرما بردار ہوئے گا کہ گردن تے چھری بھی چلائے گا کہ ابراہیم اکھاں نہیں چکے گا تیرے سامنے. آج تے بچہ دے باپ کی گل نہیں سنتا، چھری تے بڑی دور کی گل ہے، بلکہ باپ کو چھریاں دکھاتا ہے. باپ کو چھریاں دکھاتا ہے کہ دیکھ جے تو میرے تے سختی کرے گا کہ میں چھری اپنے مار لے گا. انہوں اولاد کو والدین کرتے ہیں. پہلے وقت سی کہ اولاد والدین کو ڈرتی سی. ان والدین اولاد کو ڈرتے نہیں کہ کوئی غلط قدم نہ چک رہے. ساری سختی کی وجہ تو گولیاں نہ کھا لے، کتے لین کے جا کے لمبے نہ پہ جائے. اور بد نصیب بدبخت اولاد کہ جس اولاد کی وجہ تو والدین کو سزا ہو. بہت بدبختی ہے اس اولاد. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کو نیک منگیا، متقی منگیا، پرہیزگار منگیا. رب نے کہ ابراہیم تو میرے کو منگیا نیک، متقی، پرہیزگار. میں بیٹا انہاں تمام صفتاں والا دیاں گا، نال اللہ دا نبی بھی ہوئے گا. میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے قرآن کے اندر جناب ابراہیم دیاں برکتاں میں کنیاں ہون برکتاں. حاجیان نے جدو مکے تو واپس کے حاجیاں نو پوچھنا یا جنہاں نے حج کیتا ہوا ہے، عمرہ کیتا ہوا ہے، انہاں نو پوچھنا کہ مکے دے اندر دسنا کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نے، مکے دے اندر کیسے کیسے پھل ملتے نے. حالانکہ مکے دی زمین خود پتھریلی زمین ہے. مکے دی زمین کے اندر پیداوار نہیں ہوتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام دیاں برکتاں نے جدو مکے دے اندر اپنے بچے نو چھڈیا، بیوی نو چھڈیا، تے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سی ربا میں تیرے حکم تے چھڈ کے جا رہا. انہاں دے کول چند کھجوراں نے، انہاں دے کول تھوڑا جہا پانی ہے. اللہ اس جگہ تے کھان لئی شے کوئی نہیں، اللہ اس جگہ تے پین لئی شے کوئی نہیں. میرے رب
اللہ نے قرآن دے اندر نقل کر لئی ابراہیم کہتے نے میرے ربا میں تیرے حکم دے بچے تے بیوی نو چھڈ کے جا رہا اللہ اس شہر نو حالانکہ اس وقت جنگل سی شہر نہیں سی ابراہیم کہتے نے اللہ اس شہر نو میری اولاد لئی باغونک بھی کر دے تے انہاں دے رزق دا انتظام بھی کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام دیاں برکتاں نے آج بھی مکے دے اندر کسے شے دی کمی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے نبیاں دے باپ نے ابراہیم دے تذکرے اللہ دے قرآن دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے نبی اسماعیل اور اسحاق نبی، اسحاق دے بیٹے یعقوب نبی، ابراہیم دے پوتے یعقوب نبی، یعقوب دے بیٹے یوسف نبی، ابراہیم دے پڑپوتے یوسف نبی، پھر بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل دے اندر جناب یعقوب کی اولاد دے اندر 4000 نبی رب نے پیدا کیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد یعقوب کی انہاں دی اولاد نے اور بنی اسرائیل دے اندر 4000 نبی آئے۔ کسی قوم کے اندر ایک نبی آ جائے اس قوم کو بڑا احساس مل جاتا ہے، بلکہ نبیوں کا زمانہ تے گزر گیا۔ آج کسی خاندان سے کوئی بچہ حافظ بن جائے وہ خاندان کو بڑا احساس مل جاتا ہے کہ سارے خاندان کے بچے بھی حافظ ہیں، سارے گھر کے اندر بھی حافظ ہیں، گھر کو احساس مل جاتا ہے۔ لیکن جس گھرانے کے اندر 4000 نبی آئے ہوں اس گھرانے کی عظمت دیکھا گیا۔ ایمی کہ نہیں اللہ نے درود ابراہیمی نماز کے رکھے اور جب درود ابراہیمی کا ترجمہ کسی پڑھیا ہوئے گا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کی مطلب اللہ رحمتاں کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمتاں کر محمد کے وعلا آل محمد، اور اللہ رحمتاں کر آل محمد کے۔ اسی پڑھتے ہیں ہر نماز دے لفظاں سے فرضاں سے سنتاں سے جیسے کہ آل محمد نال بھی پیار کرتے ہیں کہ آل محمد تے بھی اسی نماز دے اندر اللہ ونو رحمتاں کی دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کی گل کرتے ہیں، نبی کی آل کی گل نہیں کرتے، نبی کی اولاد کی گل نہیں کرتے، اور ساڈیاں تے نمازاں دے اندر آل محمد کا تذکرہ ہے۔ اسی تے اپنے نفلاں دے اندر، فرضاں دے اندر، سنتاں دے اندر، واجبات دے اندر، ہر نماز کے اندر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ محمد تے بھی رحمتہ کر، آل محمد تے بھی رحمتہ کر۔ یہ اہل سنت نے اسی نبی کی اولاد کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر درود پاک کا بھی جملہ کما صلیتا جس طرح تو رحمتاں کیتیاں نے، کما صلیتا جس طرح تو رحمتاں کیتیاں نے، کما صلیتا علی ابراہیم جس طرح تو رحمتاں کیتیاں نے ابراہیم تے، وعلا آل ابراہیم اور جس طرح تو رحمتاں کیتیاں نے ابراہیم دی آل تے۔
4000 نبی ہیں۔ اللہ نے درود ابراہیمی اس درود کا نام رکھ دیا کہ اس درود کے اندر ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کا تذکرہ ہے، آل۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک اعزاز کیوں ملیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے ڈنکے بجا دیتے جہاں سے، اور شرک دیا لتا توڑ کے رکھ دی۔ مشرکان کو ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ ایک تکبیر اسی پڑھتے ہیں نا جو جھوڑی پھیرتے ہیں جانور کے، ایک تکبیر پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھنے تو پہلے تیری دعا پڑھی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جناب ابراہیم کی دعا انی وجہت وجہی للذی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اور اگلا جملہ ابراہیم کا سنو، اگلا جملہ اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیتا ہے، فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکاں چوں نہیں ربا، میں مشرکاں چوں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا چھری پھیرنے تو پہلے پڑھنی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری دعا نبی کی دعا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری جان بھی، میری موت بھی تیرے واسطے۔ یہ دو دعاؤں پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر چھوڑی دے، پھر پورا ثواب ملتا ہے قربانی کا۔ اسی تے کسائی کو لوگ پھرواتے ہیں کہ کسائی کو تے بسم اللہ بھی نہیں آتی، انہوں کلمہ سن کے دیکھو انہوں کلمہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے اسی اپنی قربانیاں محنت کریے کہ کوشش کریے کہ اسی دو جملے یاد کر لئیے تاکہ سادہ ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ کہ میں گل کر رہا سی درود ابراہیمی دی، جناب ابراہیم دا اعزاز دیکھو کہ اللہ نماز دے اندر ساڈے کولوں پڑھوا رہا ہے کہ دعا کرو محمد تے آل محمد واسطے دعا کرو، کہ جدی دعا کہ اللہ تو رحمتاں کر محمد تے آل محمد تے، جی میں تو رحمتاں کیتیاں سن ابراہیم تے آل ابراہیم تے، کہ جناب ابراہیم نو جڑا اعزاز ملیا ہے کسے نبی نو بھی اتنا بڑا اعزاز نہیں ملیا کہ 4000 نبیوں کی اولاد سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس کو بھی بڑا احساس ہو کہ آخری نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد چھو، وہ بنی اسرائیل چھو نے 4000، اور آمنہ دے نال بنی اسماعیل چھو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے انہوں کی اولاد چلتی آخر کے اندر جڑے آخری نبی آئے ان کی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو آئے، گویا کہ آخری نبی بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔ جناب ابراہیم نو بڑا اعزاز مل گیا، اور جتنے بھی اعزاز ابراہیم علیہ السلام نو ملے نے اس وجہ تو کہ جدوں بھی رب دا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام نے چوں چرانی کی تھی، کیونکہ مل کے چونکہ چنانچہ نہیں کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس حکم نو مان لیا۔ اور بڑی گہرائی کے اندر جا کے میں مسائل کٹے ہوئے بڑے واسطے کہ دین کسی بھی وراثت نہیں، دین کسی بھی وراثت نہیں، کہتے مولوی دین کے ٹھیکیدار، کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں، جڑا اللہ کے حکمان کو پورا کرے گا وہ دین کا ٹھیکیدار بنے گا، اللہ بنا دے گا وہ دین کا ٹھیکیدار۔
ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے وہ بالکل پیور مشرک گھرانہ سی. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر خود اپنے ہتھاں دے نال بت بناتا سی, لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکماں تے کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دین کا ٹھیکیدار بنا دیا. وراثت چھوڑ دی تھی جڑی باپ کی وراثت سی, لیکن اللہ کے حکماں تے کھڑے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے دین کا وارث بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر جتنے بھی اللہ کے حکماں تے آگے گئے اللہ انہاں نوں ابراہیم دے دین کا وارث بناتا ہے. اور کئی ہزار اولاد ایسی بھی گزری ابراہیم علیہ السلام کی کہ جنہاں نوں نبوت نہیں ملی, انہاں نوں ملی جنہاں نے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنایا. قرآن نے کہ ابراہیم کے کردار کو اپنایا. قرآن کہنے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, ابراہیم دے کردار نو اپنا لو, اللہ تانوں بھی اپنا دوست بنا لے گا. اور گل آئی دین دی کہ ہر نبی کی سیرت قرآن دے اندر جتنے نبیاں کی بیان ہوئی انہاں نبیاں کی سیرت پڑھ لینا. سیرت کی کتاباں دے اندر جتنے نبیاں دا تذکرہ ہویا انہاں نبیاں کی سیرت بھی پڑھ لینا کہ ہر نبی دے نال جڑنے والے, ہر نبی دی دعوت دا مخاطب کون سن, ہر نبی دی دعوت دے مخاطب نوجوان ہوندے سن. نبیاں نے سب تو پہلی دعوت نوجوانوں کو دی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی, باقی نبیاں نے بھی, اور اللہ کے نبی کے نال بھی جتنے ابتدا کے اندر جڑے نے سارے نوجوان. یہ قرآن پڑھ کے دیکھ کہ اللہ کے نبیوں کی دعوت دے جو سب کو پہلے مخاطب ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے, کیونکہ نوجوان ہی سرمایہ ہوتے ہیں آنے والے وقت. اگر نوجوان دین سے کھڑا ہو گیا, نوجوان دین سے کھڑے ہو گئے کہ سمجھ لو دنیا کے اندر دین زندہ ہو جائے گا. لیکن اگر نوجوان ہی دین تو بیزار ہو گئے کہ بابے جنہیں مرضی بسترے چوک کے پھرن کہ دین دنیا سے غالب نہیں آ سکتا. دین غالب آئے گا کہ نوجوانوں کی محنت دے گا. اگر یقین ہے میں تو اللہ کا قرآن سنانا ہے, یہ دلیل سننا. سورہ کہف, وہ اصحاب کہف کیڑے سن, بابے سن, جوان سن, جوان. اور بھی میں تو قرآن کی آیت سنانی ہے. سورہ کہف کی آیت فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم, اور چند نوجوان سن جڑے اپنے رب تے ایمان لے کے آئے. اے نوجوان ہی سن جنہاں نے ایمان لے آندا, حکومت چھوڑی, وزارتاں چھوڑیاں نے, سب کچھ چھوڑیا. قرآن کہندے نوجوان سن. انہم فتیۃ, فتیہ کہندے نے, فتیہ کہندے نے جوان نوں. حضرت علی کی حدیث سنی ہے, لا فتح الا علی, کوئی جوان نہیں ہے کہ فتح کا معنی ہے جوان. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, فرمایا وہ جڑے غار کے اندر گئے سن ایمان بچان واسطے وہ چند نوجوان ہی سن. تے جواناں کا ایمان رب کو بڑا پسند ہے, جواناں کا دین رب کو بڑا پسند ہے. پھر آؤ میں تو ایک اور آیت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سنانا. آؤ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھنا. سورہ انبیاء کے اندر جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے. جدو ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے بتاں نوں توڑیا سی. واقعہ تسی سنیا کہ جدو واپس آئے نا, میں دیکھا
سارے تے خدائی ٹوٹے ہوئے نے سارے. نمرود نے پوچھا یہ کہ کیتا ہے اور جڑے قرآن نے الفاظ بیان کیتے نا قالوا انہوں نے کیا سمینا اسی سنیا اسی سنیا فتح ایک نوجوان کو اسی سنیا ایک نوجوان کو یذکرو ہم او ساڈے خداواں دے تذکرے کردا سی برے طریقے نال کہ یہ جھوٹے خدا نے تے ابراہیم علیہ السلام نو بھی انہاں نے نوجوان کیا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم کہ او دا نام ابراہیم. اوپر نو تگنی کا ناچ اگر نچایا ہے کہ نوجواناں نے نچایا, بابیاں نے نہیں, بابیاں دا ایمان کی اپنی جگہ کے قابل احترام, لیکن اصل رب کو جوانی کی عبادت پسند ہے. جناب ابراہیم کی دعوت دے اولین مخاطب نوجوان, امام الانبیاء دی دعوت دے اولین مخاطب بھی نوجوان نے. اس لیے میرے نوجواناں نو ایک گل یاد کر لینی چاہیے کہ نوجوانی دے اندر ایک سجدہ بڑھاپے دے 100 سجدیاں نالوں اعلیٰ ہے. کیونکہ جوان دا شیطان بھی جوان ہوتا ہے کہ بابیاں دا شیطان بھی بابا, جنہیں بابے آپ کمزور میرے لیے قابل احترام نے سارے بزرگ میرے سر کا تاج نے. میں ادب کی گل کر رہا نوجوانوں کو سمجھان واسطے کہ بابیاں دا شیطان بھی کمزور, جنہیں بابا کمزور ہو جاتا ہے کہ جوان کا شیطان بھی جوان ہوتا ہے کہ مقابلہ تے جوانی کے اندر ہی کرنے کا مزہ آتا ہے کہ جو شیطان پہلوان کھالے کے اندر گراوے چپ کے مارے تھلے تے پھر پتہ لگتا ہے بھی جوانی دا کہ جے جوان کو شیطان فجر واسطے اٹھا نہیں نہ دیتے تے مطلب ہے کہ شیطان نے ان چپ کے مار دیتا. اس لیے عنوان دوسری طرف چلا جائے گا. گل میں کرنے مسئلہ یہ سمجھا رہے سی کہ ابراہیم علیہ السلام نے نوجوان اپنے نال جوڑے. نوجوان ہر نبی نے اپنے نال جوڑے نے کہ اے جوان ہی ساڈے دین دی آگیانی کرن, اے جوان ہی ساڈے موقف نو, ساڈے دین نو, ساڈے مشن نو اگے پہنچان گے. اے نبیاں دا انداز ہے. اور پھر اس کو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے کہ اللہ میرے بیٹا بھی نیک دے اور مینوں بھی نیک لوگوں کے نال شامل فرما. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. دعا کریا کرو اللہ سانو بھی نیک بنا, ساری اولاد کو بھی نیک بنا اور سانو نیک لوگوں کے اندر شمار کروا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کے اندر ربی حب لی من الصالحین, اللہ نیک بیٹا عطا کر, نیک بیٹا عطا کر. پھر جناب ابراہیم کی دعا سورہ شعراء کے اندر موجود ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں ربی حب لی حکما, اللہ تو مینوں جتنے بھی حکم دیتے نے میں سارے حکماں نو پورا کر دیتا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اللہ نیک لوگاں دے اندر مینوں شامل کر دے. اتنی قربانیاں کے بعد بھی ابراہیم کہندے نے اللہ نیکاں دے اندر شامل کر. اسی 2 دن نماز پڑھ کے کہتے ہیں اللہ ساڈے ارگا مفتی کون ہو سکتا ہے, ساڈے ارگا مولوی کون ہو سکتا ہے. وہ مولوی نہیں لگتا پچھڑ کے لگ جاتے ہیں 2 سجدے کر کے. ابراہیم اتنی قربانیاں دین کے باوجود بھی ابراہیم اللہ کے حکم سے بیٹے کی گردن سے چھری چلان کے باوجود بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے درود ابراہیمی کے اندر ہونے کے باوجود بھی دعا کرتے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اللہ ابراہیم نو نیک لوگوں کے اندر شمار کر. اگلی دعا سلیمان علیہ السلام کی قرآن کے اندر سنو.
اور جب جا رہے تھے نا چوٹی نے کیا سی بلان کے اندر والے دو سلیمان کا لشکر آئے انہوں نے سانو رول دینا ٹہرا کے اندر سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹی کی گل سن لی اللہ نے بڑے جلیل قدر پیغمبر سن کہ جانوروں کی بولیاں جانتے سن قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان مسکرا گئے فتبسم تبسم کیتا فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان اس چونٹی دی گل تے مسکرا پہندے نے اور چونٹی دی گل سن کے دعا کرتے نے میرے ربا وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اللہ میں تیرا شکر کردا اس نعمت تے جیڑی تو میرے تے کیتی تے میرے والدین تے کیتی کہ پرندیاں دیاں بولیاں سلیمان جانتے سن جانوراں دیاں بولیاں سلیمان جانتے سن جنات سلیمان علیہ السلام دے قبضے جسن سلیمان علیہ السلام نے چونکی دی گل سنی فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اللہ جی نعمت تو میرے تے کی میرے باپ داؤد تے کی داؤد علیہ السلام تے بھی بڑے بڑے انعام ہوئے اللہ دے کہ لوہے ہاتھ تے رکھتے سن لوہا موم بن گیا نرم کر دیتا سی داؤد علیہ السلام واسطے اللہ نے لوہے کہ جناب سلیمان کے دعا کر رہے ہیں اگلا جملہ جنہاں میں دسنا ہے کہ نیک لوگوں کے اندر سامو شامل فرمایا سلیمان نے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا اللہ میں توفیق دے نیک عملہ دی اللہ میں توفیق دے نیک عملہ دی اے نبیاں دی عاجزی ہے نبیاں دی انکساری ورنہ ساڈا ایمان ہے نبیاں دا ہر عمل ہی نیک ہوندا ہے لیکن بطور عاجزی کہہ رہے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا اللہ نے جو نیک عمل دی توفیق دی ترضاہو جیدے تو راضی ہو اور اے آخری جملہ آیت کا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ اور اللہ مینوں داخل کر دے اپنی رحمت دی وجہ تو انہاں دے اندر داخل کر دے فرمایا فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندیاں دے اندر سلیمان نو بھی داخل کر دے اے سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن دے کہ نیک لوگاں دے اندر داخل ہونے دعاواں اور آؤ ایک دعا وہ سنانا یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف کتنی بڑی قربانی دی تھی 40 سال باپ کو جدا رہے یوسف بچپن کے اندر چھوٹے جیسان جدو بھائیاں نے کنویں کے اندر سنیا واقعات کو سنے کہ جدو یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے کہ بادشاہ جدو بن گئے کہ لیکن رب دے نال تعلق کمزور نہیں ہویا آج کے حکومت مل گئے عہدہ مل گئے تے نمازوں کی بھی چھٹی اعمال کی بھی چھٹی قرآن کی تلاوت کی بھی چھٹی لیکن یوسف علیہ السلام کی دعا سنا قرآن کے اندر جناب یوسف کی دعا اللہ نے نقل کی تھی فرمایا یوسف بادشاہ بنے نے تے یوسف دعا کرتے نے توفانی مسلمان اللہ جدو میں فوت ہوا اللہ جدو مینوں موت آوے تے مسلمانی دی حالت تے آوے اور فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور یوسف کہتے ہیں اللہ مینوں نیک لوگاں دے نال
جوڑ دے. لاحق کہتے ہیں جوڑنا، ملحق ہو گیا، لاحق ہو گیا، نہیں جڑ گیا. فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. سورہ یوسف دے اندر انہاں دی دعا موجود ہے کہ اللہ مینوں موت مسلمانی دی حالت تے آوے اور اللہ مینوں نیک لوگاں دے اندر شامل کر دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی سنی، یوسف علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کے سارے نبی دعاواں کر رہے ہیں کہ اللہ سانوں نیک لوگاں سے شامل کر دے، شمار کر دے. اس لیے اولاد دے واسطے بھی دعا کرنا، اپنے واسطے بھی دعا کرنا، یہ نبیاں دی سنت ہے، نبیاں دا انداز ہے، نبیاں دا طریقہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کو جڑا نچوڑ نکل ہے، خلاصہ نکل ہے کہ جدو تسی حق تے آنا ہے تے تکلیفاں آنی ہیں، پھر ستایا جائے گا، پھر پریشانی آئے گی، پھر اولاد تے بھی پریشانی آئے گی، پھر رشتہ داراں تے بھی پریشانی آئے گی، پھر دوست احباب تے بھی پریشانی آئے گی. کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قصے کہانیاں نہیں کہ ایسی قصے کہانیاں بیان کر کے سن کے بھی یہ بڑا مزیدار واقعہ سی، لیکن رب نے ایک قرآن کے اندر جتنے نبیوں کے واقعات ذکر کیتے ہیں ایک قصے کہانیاں واسطے بیان نہیں کیتے بلکہ اپنان واسطے کہ دیکھو نبیوں نے کیسے کیسے امتحانات کے اندر گزر کے بھی اللہ کے دین کو پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے پیغام کو پیچھے نہیں ہٹے. ابراہیم اپنے باپ کو دعوت دے کے بھی اللہ کی توحید کو پیچھے نہیں ہٹے. نمرود نے دربار کے اندر بھی اللہ کی توحید کی دعوت دے کے بھی چیخا تو نہیں کرے کہ جناب آگ کے اندر نمرود نے میرے سجنے کا اعلان کر دیتا ہے، میں موقف کے اندر نجم پیدا کر لوں، میں اپنے موقف کے اندر نرمی پیدا کروں. ابراہیم آگ کے اندر بھی نے تے رب کی مدد اور نصرت آگ کے اندر بھی ابراہیم کے شامل حال سی. ابراہیم آگ سے جاتے نے رب کا قرآن کہتا ہے کلنا رب نے کیا رب نے کیا یا نام کونی بردا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، والسلام علی ابراہیم، اور ابراہیم کے سلامتی والی بردا. کہ جدو کمار برتن بناتا ہے وہ آگ دے کر پکاتا ہے، پکان کے بعد کھڑکاتا ہے، پک گیا کہ بچہ ہے، کھڑکاتا ہے، پکا کے کھڑکاتا ہے، کہ پکڑ کے کھڑکتے پھر پتہ لگتا ہے برتن کچا ہے کہ پکا ہے. کہ دعوے دار دین دے ساری نے میں بھی دیندار، فلاں بھی دیندار، فلاں بھی دیندار، کہ جنہیں کمار کھڑکا کے دیکھتا ہے پھر رب بھی کھڑکاتا ہے کہ دین کے پکا بھی ہے کہ نہیں. اگر یقین نہیں سورہ عنکبوت پڑھنا پہلی آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ نے ایمان والے کو جوڑے ہے کہ تسی کی سمجھ دے ہو احسب الناس لوگوں نے کی سمجھا ہے ان یترکوا کہ چھڑ دیتے جان گے، ان یقولوا کہ انہوں نے کہہ دیتا زبان کو آمنا اسی مومن ہیں، کہ زبان کے نال کہن بھی چھڑ دیتے جان گے. فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انہاں نوں فتنے اچھے پایا جائے گا، انہاں نوں آزمائشاں سے مبتلا کیتا جائے گا. رب کھڑکائے گا اور ایسا کھڑکائے گا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایمان والے پکار اٹھے سن متا نصر اللہ. کوئی اللہ کی مدد کدو آئے گی ساری بس ہو متا نصر اللہ. قرآن کو ہم سنا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت قرآن نے بیان کی تھی ہے اور اللہ نے جو کیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم کہ تواڈے لئی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک بہترین نمونہ. جناب ابراہیم نے اللہ کی توحید لئی اولاد وال نہیں دیکھیا، رشتہ داراں وال نہیں دیکھیا، حالانکہ رشتہ دار بھی مشرک، باپ بھی مشرک، برادری بھی مشرک، تے وقت دا حکمران نمرود بھی مشرک، لیکن جناب ابراہیم نے اللہ دی توحید
तौहीद दी खातिर नमरूद नू भी बयान कीता, बाप दे सामने बयान कीता, अपनी कौम दे सामने बयान कीता, और अग दे अंदर भी मौकफ ये हुई सी कि इब्राहीम नू अगर कोई बचाएगा तो इब्राहीम दा रब बचाएगा। जनाब इब्राहीम नू अग दे अंदर बचाण वाला कौन? कौन? अल्लाह। जी बात है, अल्लाह अल्लाह। ये बड़े मुबारक दिन तेरा यौम अरफा है। आज यौम अरफा है, 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन, बड़ा मुबारक दिन। इब्राहीम नू अग दे अंदर बचाण वाला कौन? अल्लाह। यूनुस नू मछली दे पेट के अंदर बचाण वाला कौन? अल्लाह। यूसुफ नू कुएं के अंदर बचाण वाला कौन? अल्लाह। जनाब ज़करिया नू आरे के थल्ले चिरवा के भी बचाण वाला कौन? अल्लाह। जनाब मूसा अलैहि सलाम नू दरिया को पार कराण वाला कौन? अल्लाह। ते ए नबियां दे सारे वाकयात दस रहे ने कि जदों रब नाल होवे ते कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बिगड़ियां बनाता कौन है? अल्लाह। बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं, अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं, अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं, उसके बगैर कोई मौला नहीं दाता नहीं, उसके बगैर कोई मौला नहीं दाता नहीं, अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं, अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं। अंबिया रसूल सब उसी से है मांगते, अंबिया रसूल सब मांगते इलाह से, अंबिया रसूल सब मांगते इलाह से, पीर गौस कुतुब बिगाई इस राह के, अब पीर गौस कुतुब बिगाई इस राह के, फिर तू शिरक से खुद को बचाता नहीं, अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं, अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं, उसके बगैर कोई मौला नहीं दाता नहीं। अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, मोमिन का नारा बस या अल्लाह मदद है, तो मोमिन का नारा बस या अल्लाह मदद है। शिरक के बीमार को ये समझ क्यों आता नहीं, अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं, उसके बगैर कोई मौला नहीं दाता नहीं। इज्जत का जिल्लत का मौत जिंदगी का, इज्जत का जिल्लत का मौत जिंदगी का, मालिक है अल्लाह हर खुशी का गमी का, ओ मालिक है अल्लाह हर खुशी का गमी का। बोल बंदे मालिक से क्यों शर्माता नहीं, अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं, अल्लाह के बगैर कोई बिगड़ी बनाता नहीं, उसके बगैर कोई मौला नहीं दाता नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये समझाया, सारे नबियां की दावत दी हुई है। बकिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा मिला, फिर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, ख्वाब देखा। ये सारे वाक़े को जो सबक मिलता है, ਇਹਦਾ बयान इंशाअल्लाह सुबह ईद उल अज़हा के खुतबे के अंदर होएगा। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।